مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے. مدنی مذاکرے کے دوران کوئی بات نکلی تو امیر نے فرمایا کہ میں جب اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہوں مدنی مذاکرے میں آنے کے لیے تو میں کچھ پڑھ رہا ہوتا ہوں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی میرے سامنے آتا ہے نا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے. یہ گن میں ناتے، حارثین آتے، خادمین آتے تو نگران شورا ہے کہ پاپا یہ تو سارے پھر خادمین یہی کہیں گے ہمیں تو امیر حسن کے کمرے کی طرف ڈیوٹی لگا دو تاکہ دعائیں ملتی رہے ہم کو. تو کہا کہ جب یہ دعاؤں دے کر میں آگے بڑھتا ہوں تو پھر میں خیال کرتا ہوں کہ یا اللہ فیضان مدینہ کے جتنے بھی خادمین ہیں نا سب کی بخشش فرما دے. میں یہ دعائیں کرتے کرتے مدنی مذاکرے میں آتا ہوں. پھر مدنی مذاکرے میں جتنے بیٹھے ہوتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان سب کو بخش دے. پھر میں تصور کرتا ہوں کہ مدنی چینل پر جو دیکھ رہے ہوں گے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان سب کو بخش دے. یہ اولیاء کرام کی باتیں ہی الگ ہوتی ہیں، ان کی شانیں ہی الگ ہوتی ہیں. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں عقیدت کتنی ہے، ہمارے دل میں محبت کتنی ہے. بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر حاضر ہوئے. ایک نابینا شخص کو دیکھا، مزار شریف کے سین میں کھڑا ہو کر آوازیں لگا رہا ہے، اے خواجہ آنکھیں دے دے، یا خواجہ آنکھیں دے دے. بادشاہ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بابا کتنے عرصے سے آنکھیں مانگ رہے ہو؟ تو نابینا فقیر کہنے لگا عرصہ ہو گیا، یہی بات صدا لگا رہا ہوں، خواجہ آنکھیں دے دے، خواجہ آنکھیں دے دے، مگر آنکھ ہی نہیں ملتی ہے. کہ اچھا. سپاہی کو بلایا، پیرا لگا دیا، کہا میں دربار میں جا رہا ہوں، اگر واپسی تک آنکھیں روشن ہو گئی تو ٹھیک، میں تیری گردن اڑا دوں گا. یہ کہہ کر بادشاہ تو چلے گئے، سپاہی کو کھڑا کر دیا. اب وہ فقیر رونے لگا، خواجہ پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پہ آ گئی. روتا رہا. بادشاہ حاضری دے کر واپس آئے، اس نابینا کی آنکھیں روشن ہو گئی تھی. فرمایا کہ خواجہ تو پہلے بھی تھے، تیرے مانگنے میں توجہ نہیں تھی، تیری جان پر بنی، تو نے توجہ دی، خواجہ صاحب نے فوراً عطا فرما دی. تو یہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری، یہ بزرگوں کے آراس میں حاضری، ان کو ایصال ثواب کرنا، ان سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنا، یہ کوئی کم سودا نہیں ہے، یہ بڑے کمال کا سودا ہے، بڑے کمال کا سودا ہے.